آج میں آپ کو ایک ایسی انوکھی اور خطرناک اور تکلیف دہ بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ تکلیف جس انسان کو ہوئی تھی اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ اس بیماری نے اسے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بیماری اتنی عجیب تھی کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور سرجن مل کر بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ بیماری کسی عام شخص کو نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کو ہوئی تھی جس کے پاس دنیا کی بے پناہ دولت تھی۔ ناظرین، وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کا بادشاہ نمرود تھا۔ وہی نمرود جس نے اپنی طاقت، دولت اور غرور کے نشے میں خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ نمرود جو ایسی خطرناک بیماری کا شکار ہوا تھا، اس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر، کسی میڈیسن یا کسی جادوگر کے پاس نہیں تھا۔ اس بیماری نے نمرود کو نہ صرف جسمانی تکلیف پہنچائی تھی بلکہ اس کے غرور اور تکبر کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ آخر یہ بیماری، یہ تکلیف کیا تھی؟ اور سب سے بڑھ کر کویسچن کہ نمرود جیسے بڑے بادشاہ کو یہ بیماری کیسے ہوئی تھی؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ یہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے۔ نمرود خود خدا ہونے کا دعوے دار تھا، اسی لیے لوگوں سے اپنے سامنے سجدے کرواتا، اور ان کی پوری قوم جہاں اپنے بادشاہ نمرود کو خدا مانتی تھی، وہیں بت پرستی یعنی بتوں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ پوری قوم گمراہی کی ساری لمٹس کو کراس کر چکی تھی، اور اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طرح نمرود اور اس کی قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ سامنے آیا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت گھبرایا اور ڈرا، اور اس نے کاہنوں، جادوگروں سے اس خواب کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور تجھے خدا ماننے والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ ناظرین، یہ خبر سن کر نمرود پریشان ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اب سے جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مردوں عورتوں کو الگ رکھا جائے تاکہ اولادیں نہ ہوں، اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ مگر خدا کی لکھی تقدیر کو کون ٹال سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ پریگننٹ ہوئی، اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر دے دی کہ یہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کی ایج کم تھی، اس لیے ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت تھی کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اسے اس تہہ خانے میں لے کر چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلانے کے لیے آتی تھیں، اور جب وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ آپ اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ آپ سمجھ گئیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے خدا غیب سے رزق بھیج رہا ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام تہہ خانے میں کتنا ٹائم رہے۔ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ 7 سال رہے، کچھ میں 13 سال، اور کچھ میں آپ 17 سال تک اسی تہہ خانے میں رہے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو شرک کرتے دیکھا تو انہیں سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ پھر ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے ایک گروپ سے بتوں کے بارے میں ڈیبیٹ کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارا دین اور طریقے کو فالو کرنے میں کیسا مزہ آتا ہے اور کتنی خوشی ملتی ہے۔ یہ ان کا ایک ایئرلی سالانہ میلہ لگتا تھا۔ وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک فالتو کے کاموں اور کھیل کود میں لگے رہتے، پھر واپسی کے وقت بت خانے میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ چنانچہ جب نیکسٹ ڈے آیا اور آپ سے میلے میں جانے کو کہا گیا تو آپ نے انہیں کوئی ریزن بتا کر میلے میں جانے سے منع کر دیا، اور وہ لوگ آپ کے بغیر ہی میلے میں چلے گئے۔ جب ان کے باقی رہنے والے اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے بتوں کا برا حال کر دوں گا۔ آپ کی اس بات کو کچھ لوگوں نے سن لیا۔ اس کے بعد
آپ بت خانے میں گئے اور ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور یہ کرنے کا آبجیکٹو یہ تھا آپ کا کہ قوم والے اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا حال کیسے ہوا، یہ کیوں ٹوٹے پڑے ہیں، اور کلہاڑا تیری گردن پہ کیسے رکھا ہے۔ اور یوں ان پر ایک بڑے بت کا عاجز ہونا، کسی کام کا نہ ہونا، یہ پروف ہو جائے گا، اور انہیں ریئلائز ہوگا کہ ایسے لاچار بے بس خدا نہیں ہو سکتے۔ اینی ویز جب قوم کے لوگ شام کو واپس آئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے کہ کسی نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا خیال ہے کہ اسی نے یہ کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کا کارنامہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ان کے اس بڑے بت نے غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹے کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلاڑا ہونے سے ایسا ہی سمجھا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ سجیشن دینے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں اور صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ جو اپنے کندھے سے کلاڑا تک نہیں ہٹا سکتا، وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیسے بچائے گا، ان کو پوجنے والوں کو کیسے بچائے گا، ان کے کام کیسے آئے گا۔ یہ جان چکے تھے پر ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، اور پھر نمرود بھی سامنے تھا جو خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو جب نمرود اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ہم دلیل سے حضرت ابراہیم کو منوا نہیں سکتے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پلان بنایا تاکہ آپ علیہ السلام کی شہادت سب کے لیے ایک بگ لیسن ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی بھی بتوں کو برا برا بولنے کی جرت نہ کرے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا، اور کوتھا جو کہ ایک بستی تھی وہاں پر، اس میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی دیوار بنوائی، پھر سب لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے بڑے جوش سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مان رہی تھی کہ اگر انہیں شفا مل جائے تو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں لائیں گی۔ پھر زمین میں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا گیا، اسے لکڑیوں سے بھرا گیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ ناظرین، روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی، اے اللہ، تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں، اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے خلیل کو جلنے کے لیے آگ میں ڈال دیا گیا۔ امتحان کمپلیٹ ہوا، رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور آگ کو حکم ہوا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حکم ملتے ہی آگ نے اپنی فطرت ہی چھوڑ دی، روشنی تو باقی رہی مگر اس کی گرمی ختم ہو گئی۔ اس نے ان رسیوں کے سوا کسی اور چیز کو نہ جلایا جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باندھا گیا تھا۔ اس وقت حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، آپ کے منہ پر پسینہ پونچھ رہے تھے، بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہ دی۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، ان کا پلان فلاپ ہو چکا تھا۔ آپ اس آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ مجھے اس ٹائم پیریڈ میں جو راحت اور خوشی اور سکون حاصل ہوا، ویسا اس سے نکلنے کے بعد کبھی نہ مل سکا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں ساری زندگی اسی میں گزارتا۔ اینی ویز ناظرین، آپ علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا اور توحید کی دعوت دی، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انجام سے بھی ڈرایا۔ اس واقعے کے بعد وہ گزرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد علاقے میں قحط پڑ گیا، اور اس وقت گلے یعنی کھانے پینے کی چیزیں نمرود کے قبضے میں تھی، سو لوگ اس کے پاس جاتے اور غلے لے آتے۔ حضرت ابراہیم بھی اسی مقصد سے اس کے پاس تشریف لے گئے۔
وہاں آپ علیہ السلام اور نمرود کی ڈبیٹ ہوئی۔ نمرود آپ کے عقائد اور دعوت کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم سامنے آئے تو پوچھنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ ایک بہترین دلیل تھی جس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی خدا ہونے کی گواہی ہے کہ تو ایک بے جان گندا ناپاک قطرہ تھا جسے اس رب نے انسانی صورت دی اور زندگی عطا فرمائی، پھر تیری عمر پوری ہونے پر تجھے موت دے گا۔ اس دلیل کا جواب نمرود نہ دے سکا کیونکہ اتنی آبویس بات کو وہ کیسے ڈینائی کر سکتا تھا، لیکن کراؤڈ کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے خواہ خواہ کی بحث کر دی۔ اس نے دو لوگوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس بات میں بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ وہاں پر موجود عقل مند لوگوں کی نگاہوں میں حضرت ابراہیم اپنی بات ثابت کر چکے تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دلیل کا جواب ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا اگرچہ وہ غلط تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے اس کو دوسری ایسی دلیل دی جس کا کوئی جواب بھی نہ دیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ سورج جو مشرق یعنی ایسٹ سے نکلتا ہے اسے مغرب یعنی ویسٹ سے نکال دے۔ یہ چیلنج سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ نمرود جب اس دلیل کو کاؤنٹر نہ کر سکا اور جب ڈیبیٹ میں لاجواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اتنے عظیم نبی کی شان میں گستاخی کر ڈالی۔ لیکن اب نمرود کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ اب اسے ان قریب اس کی ہٹ درمی اور اللہ سے دشمنی کی سزا ملنے والی تھی، لیکن اسے سزا دینے سے پہلے اللہ پاک نے ایک اور آخری موقع دیا اور اس کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ لیکن نمرود نے پھر اکڑ دکھائی اور کہنے لگا کہ کون رب؟ خدا تو میں ہی ہوں۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا اور ہر بار نمرود نے انکار کر دیا اور خود کو خدا کہنے لگا۔ تو پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تم اپنا لشکر تیار کر لو، میں بھی اپنا لشکر تیار کر لیتا ہوں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے اور کون خدا ہے۔ نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور اگلی صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنا پورا لشکر لے کر نکل پڑا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف اس سے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا، پھر اس بادل میں سے اچانک مچھر نکلنا شروع ہوئے اور ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی ناظرین کہ ان کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ گئی۔ جسٹ امیجن کریں کہ اتنے سارے مچھر کہ سورج کی روشنی ہی چھپ گئی۔ پھر اللہ پاک نے اس بظاہر کمزور ترین لشکر جو مچھروں کی صورت میں تھا اس سے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے مچھر نمرود کی پوری فوج کا گوشت تک کھا گئے۔ جی ہاں ناظرین، وہ مچھر صرف خون نہیں چوس رہے تھے بلکہ وہ ان کا گوشت تک کھا گئے تھے۔ انہوں نے نمرود کی فوج کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا اور وہ نمرود بے بس ہو کر صرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ مگر نمرود کا کیا ہوا؟ کیا نمرود کا گوشت بھی مچھروں نے کھا لیا؟ نہیں، نمرود کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا تھا۔ نمرود کو اگر اتنی آسانی سے موت مل جاتی تو دوسروں کے لیے عبرت اور ایک میسج کیسے بنتا؟ اس لیے نمرود کو کسی مچھر نے نہیں کھایا بلکہ ان مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، پھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا اور اس کا دماغ کھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، 400 ایئرز تک وہ مچھر اس کا دماغ کھاتا رہا اور یوں نمرود سخت ترین تکلیف اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور یہ صرف ایک تکلیف تھی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری تکلیف یہ بھی تھی کہ اسے صرف اسی حالت میں سکون ملتا جب اس کے سر پر کوئی چیز ماری جاتی۔ اسی طرح اس کے سر پر 400 سال تک جوتے لگائے جاتے رہے جس سے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا اب لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے سر پہ جوتا مارو۔ روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو بھی اس کے محل میں آتا پہلے اسے جوتا لگاتا، تو یوں اللہ نے نمرود کو اس کے اسلام دشمنی کی سخت اور ذلت بھری سزا دی جو اس کی موت پر جا کر ختم ہوئی۔